تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے اندر کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وصال مبارک ہوا تو وصال کے بعد کچھ قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اس مسئلے میں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا فَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور جہاد کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، یعنی وہ یہ کہیں کہ نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ لازم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا، اور پھر فرمایا کہ وَالزَّكَاةُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے۔ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانَ يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، فرمایا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ایک بکری جو ہے وہ بھی اگر زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے تھے تو اگر اس کو بھی وہ دینے سے انکار کریں گے تو تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ انتہائی ایک اہم فریضہ ہے اسلام کے اندر، اور جو شخص اس کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج کافر اور مرتد ہے، اور حکمران اسلام جو ہے وہ ایسی قوم کے خلاف جہاد کرے گا کہ جو جہاد دینے سے انکار جو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کے اندر بہت سے فوائد بھی ہیں۔ پہلا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ جب آدمی اپنے مال کی ادا کرتا ہے تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا کہ میری جو رحمت ہے یہ ہر چیز سے وسیع ہے، اور پھر فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا کہ میں اپنی یہ رحمت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے لکھوں گا کہ جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی میری رحمت کے مستحق جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری جو ہے اس کو اختیار کریں، متقی ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں تو وہ میری رحمت کے مستحق ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ آدمی فلاح کو پائے گا جو زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المؤمنین کے اندر 18واں پارہ جس سورت سے شروع ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے۔ پھر آگے مومنین کی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کریں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوں۔ اور پھر آگے تیسرے نمبر پر ان کی صفت بیان کی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ تو یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فلاح عطا فرمائی ہے، ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فلاح نصیب فرمائی ہے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض تھی، اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو وہ فلاح کا مستحق نہیں ہے۔
اور پھر انہی آیات کریمہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا ایک وعدہ جو ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ مومن فلاح پا گئے. پھر آگے مومنین کی صفات بیان کی جن میں سے ایک اہم صفت جو ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ان صفات کو بیان کرتے کرتے آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الوارثون کہ یہی لوگ وارث ہیں، مالک ہیں. کس کے مالک ہیں، کس کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس کہ یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا. ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ اس جنت کے اندر، جنت الفردوس کے اندر رہیں گے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ فلاح کا بھی مستحق بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جنت کا بھی مستحق بنتا ہے. اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ آدمی فلاح کا بھی مستحق نہیں ہے اور جنت کا بھی مستحق نہیں ہے. پھر یہ کہ جب آدمی جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال کی زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے آدمی کا جو مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے، طیب اس مال کو فرما دیتا ہے، پاکیزہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب بقیۃ اموالکم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں پر زکوٰۃ جو ہے اس کو فرض کیا ہے، تو فرض صرف اسی لیے کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ الا لیطیب بقیۃ اموالکم کہ یہ جو تھوڑا سا مال تم زکوٰۃ کا دو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے باقی مال کو پاکیزہ فرما دے گا، طیب فرما دے گا. تو طیب اور طاہر مال جو ہے یہ وہ ہے کہ جس مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کے ساتھ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اگر آدمی جو ہے نا وہ اس لالچ کے اندر زکوٰۃ نہ دے دی کہ میں زکوٰۃ دوں گا تو میرے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، تو مال تو اگرچہ اس کے پاس موجود ہوگا لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. بلکہ احادیث کی روشنی کے اندر یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا تو وہ اپنے مال کو ہلاکت کے مقام پر رکھ رہا ہے کہ کوئی بھی ہلاکت جو ہے وہ اس کے اوپر وارد ہو سکتی ہے. تو اپنے مال کی جب زکوٰۃ ادا کی جائے تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے اور مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرماتا ہے. قرآن پاک کے اندر یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل کہ مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ایک بیج زمین کے اندر بو دے فانبتت سبع سنابل تو اس سے 7 سپے جو ہیں وہ نکلیں اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. تو مطلب کیا کہ زمین کے اندر ایک دانہ جو ہے وہ بیج ڈالا تھا تو اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے 700 دانے جو ہے وہ عطا فرما دیے. تو یہ کم از کم مقدار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ یہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو خود اندازہ فرمائیں کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو نکالتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی برکت جو ہے وہ ظاہر فرماتا ہے. اسی طرح یہ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہی مال جو ہے یہ مال آخرت کے اندر اس کے لیے وبال کا ذریعہ ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی اپنے پاس ذخیرہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذخیرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اگر اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو جتنا چاہے مال جمع کرے وہ کنز کے اندر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے مال کو کنز کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب الیم، تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد یہ مال جو ہے اس کو آگ کے اندر پگھلایا جائے گا، سونے اور چاندی کو یا جو بھی مال ہوگا، اور اس کو آگ کے اندر پگھلا کر جب وہ خوب تپ جائے گا تو اس کے ساتھ جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں جنہوں نے یہ مال جمع کیا تھا، ان کے جو پیشانیاں ہیں، ان کے جو پہلو ہیں اور ان کی جو پشت ہے ان کو داغا جائے گا، اور ان کو داغ کر فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ چیز جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے اپنے پاس جمع کیا تھا۔ تو اب وہی مال کہ اگر زکوٰۃ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ فرما دے، وہی مال جس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اگر اسی مال کی اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال جو ہے وہ آخرت میں ذریعہ وبال بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آدمی کو جو ہے وہ مبتلا عذاب فرمائے گا۔ ایک آیت کریمہ کے اندر یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، فرمایا کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، یعنی یہ جو مال و دولت ہے، یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، آدمی کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ مال نہ ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ مال عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو مال ملا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ یہ مت سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ مال جو ان کے پاس ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے بہت برا مال ہے، بہت برا مال ہے۔ کتنا برا مال ہے؟ فرمایا سیطوقون، کہ ان قریب یعنی قیامت کے دن ان کے گلے کے اندر توڑ ڈالا جائے گا ما بخیلوا بھی، جس مال کے اندر انہوں نے بخل کیا، جس کی زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی، تو اس طرح ان کو عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر اس کی تشریح کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ آدمی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا تو اس کا جو مال ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک زہریلے سانپ کی صورت عطا فرمائے گا، اور وہ زہریلا سانپ جو ہے وہ اس کے گلے کے ارد گرد اس کا توق جو ہے وہ پہنایا جائے گا، اور وہ سانپ جو ہے اس کے گلے کے ارد گرد اس کا توق ہوگا، اور پھر وہ اپنا چہرہ جو ہے نا، وہ سانپ جو اپنا منہ جو ہے وہ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے منہ کے سامنے لے کر آئے گا، اور اس کے منہ کے اوپر وہ ڈسے گا اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تم نے اپنے پاس جمع کیا ہوا تھا۔ تو پھر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی ہوئی دولت کے اندر بخل کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بہت برا ہے، اور قیامت کے دن ان قریب ان کے گردن کے اندر اس کا توق جو ہے وہ ڈالا جائے گا، وہ توق جو ہے وہ سانپ کی صورت کے اندر ان کے گلوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا وبال ہے جو آدمی کے اوپر
وارد ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم میں سے جو لوگ صاحب نصاب ہوں، جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے اس کی شرائط جن کے اندر پائی جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کی جو برکات ہیں ان کو حاصل کریں، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال ہے اس سے اپنے آپ کو وہ بچا لیں۔ یہ مختصر زکوٰۃ کے فضائل کے حوالے سے یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو نقصان اس کے حوالے سے میں نے گفتگو عرض کی۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے چند مسائل عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے نا، اس کا لغوی معنی جو ہے وہ لغت کے اندر زکوٰۃ جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے طہارت، قرآن پاک کے اندر طہارت اور پاکیزہ کرنا یا کسی چیز کو پاک کرنا ہے، اس کے معنی کے اندر بھی جو ہے یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اگر اس کا معنی طہارت ہو، پاکیزگی ہو، تو پھر زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے آدمی کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، آدمی بھی پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے کہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خذ آپ لیجئے من اموالہم صدقۃ، ان مومنین کے مالوں سے صدقہ۔ یہاں پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے کہ ان مومنین کے مالوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ لیجئے۔ کیوں لیجئے؟ فرمایا تو طہرہم، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ لے کر ان کو پاک فرما دیں۔ تو حضور جو ہیں وہ زکوٰۃ جب لیتے ہیں لوگوں سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی تطہیر کا عمل جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزگی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، کہ یہ جو صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ ہو گئی اور جو واجب صدقات ہیں، فرمایا کہ انما هي اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل ہے، ان کے مال کا میل ہے۔ فإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد ولا لآل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا کہ یہ میل نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے اور نہ ہی آپ کی آل کے لیے یہ مال جو ہے یہ حلال ہے، کیونکہ یہ مالوں کا میل ہے۔ تو یہ میل جب آدمی جو ہے وہ نکال دیتا ہے، تو اس میل کو نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بقیہ مال ہے یا جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آدمی پاک ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے، اور اس کا مال جو ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا عربی زبان کے اندر ہے النمو، کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا، کسی چیز کا بڑھ جانا۔ تو یہ جو مال زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا جو پیچھے رہ جانے والا مال ہے اس مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ جو مال اس نے زکوٰۃ کے اندر دیا ہے اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر بڑھاتا رہتا ہے اور اس کا بے حد حساب ثواب نصیب فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا الطیب، فرمایا کہ جو آدمی ایک کھجور کا کچھ حصہ جو ہے یعنی ڈھیر جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ پاکیزہ کمائی سے ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ کمائی سے ہی اس چیز کو قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ آدمی اپنے مال سے یہ صدقہ جو ہے یہ نکالتا ہے، تو اس صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے قدرت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ اس مال کا اعزاز ہے اور اس کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دونوں دستے قدرت جو ہیں وہ یمین ہی ہیں،
تو اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ اس کی تعظیم ظاہر کرنا اور اس کی عظمت جو ہے اس کو ظاہر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں دستے قدرت کے ساتھ قبول فرماتا ہے. اور اس کو قبول فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یربیھا لصاحبھا کہ جب آدمی اپنے مال سے صدقہ جو ہے وہ نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ پہنچتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا اس نے اپنے مال سے نکالا تھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی تربیت فرماتا ہے, اس کو پالتا ہے اور اس کے اندر بڑھوتری فرماتا ہے, اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے. کما یربی احدکم فلوفہ, جس طرح کہ کوئی تم میں سے اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے, کہ جس طرح جانور کا بچہ ہو, گھوڑے کا بچہ ہو تو اس کو آدمی جو ہے وہ پالتا ہے اور اس کو اچھی خوراک دیتا ہے اور خوراک دے کر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا صحت مند جانور بنے اور بڑا قوت والا جانور بنے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت کے ساتھ قبول فرما کر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے, اس کو پالتا ہے اور اتنا پالتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حتی تکون مثل الجبل, یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آدمی جائے گا تو وہ پہاڑ کی مانند ہوگا اور اس پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اجر اور ثواب جو ہے وہ نصیب فرمائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے اندر جو مال جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتا ہے, اس کے اندر بڑھوتری فرماتا ہے, اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کی مانند فرما کر تو اپنے بندے کو اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے. اب یہ جو زکوٰۃ ہے شریعت کے اندر زکوٰۃ یہ ہے کہ مخصوص آدمی کا اپنے مخصوص مال سے ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ مخصوص لوگوں کی ملکیت میں دے دینا, اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ. پہلے نمبر پر یہ کہ ایک مخصوص آدمی اس کے اندر سمجھیں کہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلے نمبر پر یہ کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. جو نابالغ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ آدمی جو ہے وہ عاقل ہو, یعنی وہ پاگل اور مجنون نہ ہو. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ پاگل رہتا ہے, مجنون کی حالت کے اندر رہتا ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. تیسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو, اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے نا تو غلام جو ہے وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا, اس کے مال کا مالک اس کا مولا ہوتا ہے. تو جب غلام جو ہے وہ مالک ہی نہیں ہوتا تو اب اس کے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پر یہ کہ وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو. اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ صاحب نصاب ہو, زمانے کفر کے اندر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے اوپر جو سابقہ سال ہیں ان کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. تو یہ 4 شرطیں جو ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے کہ وہ آدمی ذرا بول دیا جاتا ہے وہ کیا ہے عاقل ہو. دوسرے نمبر پر وہ بالغ ہو. تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ آزاد ہو. اور چوتھے نمبر پر یہ کہ وہ مسلمان ہو. یہ وہ مخصوص آدمی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اور زکوٰۃ کس مال سے ادا کرنی ہے وہ مال بھی مخصوص مال ہے. ہر مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لوگ اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص مال رکھا ہے, اس مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زکوٰۃ رکھی ہے. تو وہ مخصوص مال کون سا ہے؟ پہلے نمبر پر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو. پہلے نمبر پر شرط کیا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو. نصاب کتنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہو. اگر سونا نہیں ہے بلکہ چاندی اور صرف چاندی ہے تو اب وہ چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہو. اس سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ سونا اور چاندی بھی نہیں ہے, اس کے پاس کرنسی یا نوٹ ہے اور وہ نوٹ جو ہے وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے.
یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کرنسی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس مال تجارت ہے، وہ مال کے جو اس نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ خرید فروخت کا کام کرتا ہے، اور خرید و فروخت کے لیے جو مال اس نے رکھا ہوا ہے وہ مال جو ہے وہ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ گئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جب ایک چیز ہو اور اگر اس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور پھر تھوڑے سے پیسے بھی ہیں یا پھر مال تجارت بھی ہے، تو ان سب کو ملا لیا جائے گا اور ملا کر اگر ان کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصاب کا مالک ہو گیا آدمی۔ اب جب وہ نصاب کا مالک ہو گیا، یہ میں مال کی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، مویشی جو ہے وہ اس سے جدا ہے، وہ چونکہ اس وقت ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ میں عرض نہیں کر رہا۔ تو اگر آدمی جو ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب دوسرے نمبر پر اس کے اندر شرط یہ ہے مال کے اندر کہ وہ مال جو ہے وہ مال نامی ہو۔ وہ مال کیا ہو؟ مال نامی۔ مال نامی یہ نمو سے بنا ہے، اس کا میں نے زکوٰۃ کا معنی بیان کیا کہ نمو، اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، تو نامی وہ مال جو بڑھنے والا ہو۔ اب جو مال بڑھنے والا ہے، یہ مال بڑھنے والا جو ہے وہ اس کے اندر ایک تو آ گیا مال تجارت کہ آدمی جو ہے اس نے کوئی چیز جو ہے وہ خریدی ہوئی ہے کہ میں اس کو پھر آگے بیچ کر کے میں تجارت کروں گا اور تجارت کے ذریعے سے اس مال کو بڑھاؤں گا، تو یہ مال تجارت جو ہے اس کے اندر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سونا، تیسرے نمبر پر چاندی اور چوتھے نمبر پر اس کے اندر آ جاتا ہے روپیہ، نقد پیسے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ گئی، تو ان کی جنس سے ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس ہیرے جواہرات ہیں اور ہیرے جو ہیں وہ اس کے پاس مثال کے طور پر 2-3 لاکھ کے 50 لاکھ کے اس کے پاس ہیرے ہیں، تو اب یہ ہیرے جو ہیں وہ اس نے اپنے لیے ہوئے ہیں، تجارت کے لیے اس نے نہیں لیے ہوئے، تو اب ان ہیروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو قیمتی موتی ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال تجارت بھی نہیں ہے، یہ سونا بھی نہیں ہے، یہ چاندی بھی نہیں ہے اور یہ کرنسی بھی نہیں ہے، تو اب یہ مال نامی نہیں ہے، تو اب جب مال نامی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھے بات کو کہ نہیں؟ تو اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کرم فرمایا ہوا ہے کہ ہر مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ جو مال نامی ہو اور نصاب کو پہنچتا ہو۔ تو یہ دوسری شرط ہے اس کے لیے کہ وہ مال جو ہے وہ مال نامی ہو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہ جو سونا اور چاندی ہے یہ کسی بھی صورت کے اندر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے اگر نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر وہ زیور کی صورت کے اندر ہے، عورتیں گھر کے اندر اس کو استعمال کرتی ہیں تو تب بھی وہ مال نامی ہے۔ اگر وہ ڈھلی کی صورت کے اندر ہے یا ویسے اینٹ کی صورت کے اندر ہے تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی اگر نصاب ہو تاکہ وہ پہنچتا ہے۔ تو سونا کسی بھی صورت کے اندر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی۔ تو یہ دو شرطیں ہو گئی کہ پہلے نمبر پر مال جو ہے وہ نصاب کے برابر ہو، دوسرے نمبر پر یہ شرط ہوگی کہ وہ مال جو ہے وہ مال نامی ہو، تیسرے نمبر پر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ مال جو ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کی آدمی کو عموماً ضرورت رہتی ہے اور ان کے بغیر اس کو تنگی ہوتی ہے، مثال کے طور پر رہنے کا جو مکان ہے یہ اس کے حوائج اصلیہ کے اندر ہے۔ اب اگر اس کا مکان جو ہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، مثال کے طور پر وہ اگر ایک کمرے کے اندر رہتا ہے مکان کے تو مکان جو ہے وہ 1 کنال پر اس کے پاس مکان ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا جو اس کی جو سواری ہے، سواری کے لیے جتنی بھی سواریاں اس کے پاس موجود ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے پیشے سے متعلق جو اوزار ہیں ان اوزار کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، وہ بھی اس کے حوائج اصلیہ کے اندر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور اس فیکٹری کے اندر وہ مال تیار کرتا ہے، تو اب اس کے اندر جو مشینری ہے اگرچہ وہ کروڑوں کی ہو وہ مشینری، تو چونکہ وہ اس کے پیشے کے اوزار ہیں
کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنا پیشہ کرتا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ، مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو فیکٹری کی زمین جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس فیکٹری کے اندر اگر کوئی را مٹیریل پڑا ہوا ہے یا پھر کوئی مال جو ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے، تو وہ چونکہ مال تجارت کے اندر آتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کریں کہ حوائج اصلیہ سے زائد ہو تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر حوائج اصلیہ کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر یہ کہ وہ نصاب کے برابر ہو، نصاب کو پہنچتا ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ مال جو ہے وہ مال نامی ہو اور وہ بڑھنے والا مال ہو۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنے کے لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر پلاٹ ہے پڑا ہوا، یا ہمارے پاس 2-3 مکانات ہیں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا کہ نہیں؟ تو یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے زمین جو ہے وہ خریدی ہے اور خریدی تجارت کی نیت سے ہے کہ میں یہ زمین خرید رہا ہوں، میں اس کو پھر بیچوں گا اور بیچ کر پھر میں اور زمین لوں گا، پھر اس کے بعد میں اور زمین لوں گا، تو اگر تجارت کی نیت ہے تو اب اس پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، آپ اس کی قیمت جو ہے وہ لگا کر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اور اگر یہ جو پلاٹ آپ نے لیا ہے یا خریدا ہے تو یہ اگر آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں لیا بلکہ جائیداد کو بڑھانے کے لیے لیا ہے، آدمی جو ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ چلو اس کی ہم جائیداد بنا لیتے ہیں، تو اب اس نے مکان خرید لیا یا اس نے پلاٹ جو ہے وہ خرید لیا یا پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ اس قسم کی دکانیں جو ہیں اس نے خرید لی، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کے اگر اس نے مکان خرید دیے 2-3 تو اگر وہ مکان خرید کر اس نے کرائے کے اوپر چڑھا دیے تو اب جو کرائے سے آمدن ہوگی اس آمدن کا اگر ہم حساب کریں گے تو اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی قیمت کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ رینٹ کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں جن کو وہ کرائے کے اوپر دیتے ہیں، تو ان گاڑیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کی جو آمدن ہوگی اس کا آخر سال کے اندر جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، حساب کر کے جو بچت ہوگی اس کی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ مال نامی جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ وہ مال جو ہے وہ مال تجارت ہو، یعنی حقیقتاً مال تجارت ہو، یعنی وہ آپ خرید و فروخت کے لیے وہ آپ نے مال جو ہے وہ لیا ہوا ہے کہ وہ مال آگے بیچ کر پھر اس کے ذریعے سے آپ تجارت کریں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا کرنسی ہو، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ مال نامی کے اندر آتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہوگی، ایک کہ وہ نصاب کے برابر ہو، دوسرا یہ کہ وہ مال نامی ہو، تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ حوائج اصلیہ سے زائد ہو، اس کی حاجت اصلیہ کے اندر نہ آتا ہو۔ جس طرح کہ میں نے بیان کیا کہ فیکٹری مثال کے طور پر اس نے لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر مشینری ہے جو بہت مہنگی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ اس کے قبضے کے اندر بھی ہو، وہ نصاب جو ہے وہ اس کے قبضے کے اندر بھی ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کچھ مال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی کی ملکیت ہوتے ہیں لیکن اس کے قبضے کے اندر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آدمی جو ہے اس نے قرض لیا اور قرض لینے کے لیے اس کے پاس سونا تھا جو نصاب کے برابر تھا، یا چاندی تھی جو نصاب کے برابر تھی، یا اس نے کوئی ایسی چیز جو ہے کہ جو مال تجارت تھی تو اس کو اس نے رہن رکھ دیا کسی کے پاس کہ میں تم سے یہ پیسے لے رہا ہوں تو میں یہ جب پیسے ادا کروں گا تو پھر یہ چیز جو ہے یہ رہن میں تم سے دے دوں گا، تو بطور رہن کے گروی جو ہے وہ کوئی چیز رکھ دی ہے، تو وہ گروی جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگرچہ اس کی ملکیت ہے لیکن یہ اس کے قبضے کے اندر نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ اگر گروی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اگر اس گروی کو چھڑا بھی لے تو چھڑانے کے بعد پچھلے جو سال ہیں جن کے اندر وہ گروی پڑی ہوئی تھی تو ان کی بھی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اب آئندہ سے جو ہے وہ حساب کر کے تو پھر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو یہ جو چیز شرط ہوگی کہ وہ اس کے قبضے کے اندر بھی ہو، اور پھر اس کے بعد 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ دین سے فارغ ہو، یعنی کسی آدمی نے اگر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ حساب کرے کہ اس کے اوپر قرض جو ہے وہ کتنا ہے، اور اگر
قرض جو ہے اس کو ادا کرے تو قرض کو ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جو ہے وہ باقی نہیں رہتا تو اب وہ آدمی جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. تو یہ قرض جو ہے یہ بھی اس سے بھی فارغ ہو. اور پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر پورا سال گزر جائے. چھٹی شرط کیا ہے؟ اس کے اوپر پورا سال گزر جائے. تو پورا سال گزرنے پر جس دن وہ نصاب کا مالک ہوا تھا اس کے بعد پورا سال لگا کر وہی دن جب دوبارہ اگلے سال کے اندر آئے گا تو وہی تاریخ جو ہے تو اب وہ آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سال پورا گزر گیا تو اب اس کے اوپر فی الفور زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے. اس کے اندر جو حساب ہے وہ آپ نے قمری مہینے کا لگانا ہے، اسلامی مہینے کا. اس کے اندر آپ نے حساب جو ہے وہ جو انگریزی مہینے ہیں ان کا حساب نہیں لگانا. یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ مہینے جو ہیں ان کی آپ نے ان کا حساب لگانا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 10 محرم کو نصاب کا مالک ہوا تو اب اگلے سال جب 10 محرم آئے گی تو اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہے. تو اس دن جو ہے یہ فی الفور اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ لازم ہے. اب تاخیر جو ہے وہ اگر کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اب یہ جو لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا عام ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہی مالک نصاب ہوا ہو تو اب وہ رمضان المبارک کے اندر جب سال پورا ہو جائے گا تو اب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. یہ بھی درست ہو گیا مسئلہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ صاحب نصاب ہو جائے تو اب اس کے لیے شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ سال کے مکمل ہونے سے پہلے بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. یعنی ابھی سال اس کا پورا نہیں ہوا وہ اندازے کے ساتھ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے کہ سال جب پورا ہوگا تو میں اتنے مال کا مالک ہوں گا اور اتنی زکوٰۃ بنے گی تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ پیشگی ادا کر دیتا ہے. تو یہ بھی جائز ہے لیکن جب سال پورا ہوگا تو اس وقت اس نے حساب ضرور کرنا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کچھ کمی ہے تو وہ اس کو پورا کرے. اس کا پورا کرنا جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے. تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشگی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دے. مثال کے طور پر محرم کے اندر اس کا سال جو ہے وہ پورا ہونا ہے تو وہ محرم کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے اندر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ پیشگی ادا کر دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے باعث ثواب ہوگا. ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ رجب کے اندر مثال کے طور پر اس کا سال پورا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ لیٹ کر دوں اور رمضان المبارک کے اندر ادا کروں تو اب وہ آدمی جو ہے وہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے زکوٰۃ کو جو ہے وہ تاخیر میں ڈالا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ پورا سال جب ہو جائے گا تو اسی وقت اس کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہے. پھر اس کے اندر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جو نصاب ہے یہ نصاب جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہوئے اور صاحب نصاب ہونے کے بعد جب پورا سال ہوا تو اس یہ جو ابتدا ہے اور جو انتہا ہے سال کی کہ جب نصاب شروع ہوا اس وقت سے لے کر اور جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جب سال پورا ہوا ہے تو اس وقت یہ دو ٹائم جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ ان دو ٹائموں کے اندر نصاب کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ لازم ہے. اگر درمیان کے اندر مال کے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے تو اب وہ معتبر نہیں ہے. ایک مطلب آپ صاحب نصاب ہو گئے اگرچہ سال کے دوران میں آپ کا مال جو ہے وہ نصاب سے کم بھی ہو جائے تو سال کے پورا ہونے پر اگر آپ کا مال جو ہے وہ دوبارہ نصاب تک پہنچ گیا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے. زکوٰۃ کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہاں اگر بالکل مال جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. جب دوبارہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے یہ لازم ہوگا. تو یہ انتہائی مختصر انداز کے اندر چند مسائل جو ہیں یہ میں نے عرض کیے کہ مخصوص شخص پر ہے اور مخصوص مال کے اندر ہے اور مخصوص حصہ مال کا جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے اور وہ کیا ہے 40واں حصہ. کتنا حصہ؟ 40واں حصہ یا اس کو اگر آپ آج کل کی مروج زبان کے اندر کہہ لیں تو 2.5% ہے. 2.5%
جو زکوٰۃ ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے اپنے مال کی. اور یہ مال کی جو زکوٰۃ ہے یہ اگر آپ نے ادا کرنی ہے تو اب یہاں پر یہ بات رکھیں کہ یاد رکھیں کہ سونا چاندی جو ہے اس کے اندر آپ سونا بھی دے سکتے ہیں اور چاندی بھی دے سکتے ہیں، اور اگر ان کی قیمت دینا چاہیں مالی تجارت کی یا سونے چاندی کی تو وہ قیمت بھی آپ زکوٰۃ کے اندر دے سکتے ہیں. اگر آپ نے قیمت دینی ہے تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ قیمت کے اندر چند چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. پہلے نمبر پر تو یہ کہ قیمت جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ بازار کے اندر فروخت ہو رہی ہے، ایک گورنمنٹ کا ریٹ ہے ایک بازار کا نرخ ہے، تو آپ نے گورنمنٹ کے نرخ پر نہیں جانا، آپ نے بازار کے ریٹ پر جانا ہے. جی یہ لوگ جو ہے یہ جو پلاٹ خریدتے ہیں مثال کے طور پر تجارت کے لیے، تو اب گورنمنٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تو بہت کم ہوتا ہے اور جو ریئل اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے وہ گورنمنٹ کا ریٹ نہیں بلکہ جو نرخ ہے اس کا آپ نے جو بازار کے اندر جو اس کی قیمت ہے اس کا آپ نے اندازہ کرنا ہے اور اس کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے اس کا جو قیمت ہے اس کا آپ نے اندازہ کرنا ہے، جتنے کی آپ نے لی ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چیز 2 لاکھ کی تھی، آپ کا کوئی دوست تھا اس نے آپ کو 1.5 لاکھ کی دے دی، تو اب آپ نے وہ 1.5 لاکھ قیمت کا اعتبار نہیں کرنا بلکہ جو 2 لاکھ اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے اس کا آپ نے اندازہ کرنا ہے اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت آپ نے جو قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو قیمت جو ہے یہ اس وقت کی آپ نے لینی ہے کہ جس وقت آپ کے اوپر پورا سال گزر گیا. یعنی 10 محرم کو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوئی، پھر اگلے سال 10 محرم جب سال پورا ہوا تو جس دن وہ سال پورا ہوا ہے اس دن کی جو قیمت ہے وہ قیمت جو ہے اس کا آپ نے اندازہ کر کے تو پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی اور موقع کی قیمت جو ہے وہ آپ نے ادا نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس مال تھا مال تجارت، تو آپ کہیں گے کہ آج کل مثال کے طور پر اس چیز کی جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے، چیز سستی ہوئی ہے، تو اب ہم سیل کے مطابق جو ہے اس کی قیمت لگا کر تو ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جس روز آپ نے وہ جس روز آپ کے اوپر 1 سال مکمل ہوا ہے تو اس روز کی آپ نے قیمت لگا کر تو اس مال کی قیمت جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ دوسری جگہ پر ہوتا ہے اور مال جو ہے وہ کسی اور جگہ پر ہوتا ہے، تو قیمت جو ہے وہ آپ نے اس جگہ کی لینی ہے کہ جس جگہ پر وہ مال موجود ہے. تو اس اندازے سے آپ نے جو ہے یہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ یورپ کے اندر ہے اور سونا جو ہے اس کا پاکستان کے اندر ہے، تو اب اس نے قیمت جو ہے وہ پاکستان کی لگا کر تو اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہاں کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. تو یہ اگر قیمت کے ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے تو اس طرح کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کے بارے میں آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بنو ہاشم کو نہیں دی جا سکتی. سادات اور بنو ہاشم ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور امت کا یہ حق نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اپنے مال کی میل کھلائے. امت کا یہ حق نہیں ہے. امت کا حق یہ ہے کہ ان حضرات کی خدمت میں اپنے پاکیزہ مال سے تحفہ پیش کرے. اگر کوئی سید صاحب کی ضرورت ہے اور ان کو ضرورت ہے کہ کوئی مال جو ہے وہ پیش کیا جائے تو آپ اپنی پاکیزہ کمائی سے ان کو اپنا مال جو ہے وہ پیش کریں. یہ زکوٰۃ کا مال جو مال کی میل ہے اس کو وہ آپ سید صاحب کی خدمت کے اندر پیش نہ کریں. تو یہ بنو ہاشم جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح آدمی کے جو اصول اور فروع ہوتے ہیں، اصول سے مراد یہ ہے کہ باپ دادا ماں دادی نانی یہ جو اصول ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور فروع یعنی آدمی کی جو اولاد ہے، بیٹا ہو گیا بیٹی ہو گئی، پھر ابھی ان کی اولاد پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اپنے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ کا. اسی طرح جو اپنا چچا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح جو اپنا داماد ہے مثال کے طور پر مستحق ہے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، داماد جو ہے اگر وہ مستحق ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
یعنی اصول اور فروع جو ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں مستحق ہے تو اولا ہے کہ ان کو آپ زکوٰۃ دیں تاکہ ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو. اس کے علاوہ یہ کہ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھی نہیں دے سکتی اگرچہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. اسی طرح جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ غنی ہے تو اس کی جو اولاد ہے نابالغ اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو اولاد نابالغ ہوتی ہے اس کا حکم جو ہے وہ باپ والا ہوتا ہے، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح جو کافر اور بد مذہب ہے اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر ان کو بھی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. ان چیزوں کو آپ پیش نظر رکھیں. تو جو تھوڑا بہت میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.